یک زمانے میں ایک بہت ہی عادل اور دانا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے سب سے قابل اور باصلاحیت وزیر کو اپنے پاس بلایا اور ایک انوکھا حکم دیا۔ بادشاہ، وزیر، میں تمہیں 7 دن کا وقت دیتا ہوں۔ جاؤ اور میری اس سلطنت کے سب سے امیر ترین شخص کو میرے سامنے لاؤ۔ وزیر نے جھک کر حکم قبول کیا اور 7 دن کی مہلت لے کر شہر کی جانب روانہ ہوا۔ وزیر نے سب سے پہلے شہر کے بڑے تاجروں، جائیدادوں کے مالکوں اور سونے کے خزانے رکھنے والوں سے ملاقات کی۔ ہر کوئی خود کو امیر ترین کہتا تھا، لیکن وزیر مطمئن نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ کا سوال عام نہیں تھا۔ 7ویں دن کی صبح وزیر شہر کی آخری گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پرانے درخت کے نیچے ایک نابینا اور لاچار فقیر بیٹھا ہے جو ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ وزیر نے حیرت کے ساتھ اس فقیر کے سامنے جا کر تعظیم سے سلام کیا اور پوچھا، وزیر، اے خدا کے بندے، کیا تم میرے ساتھ بادشاہ کے دربار تک چلو گے؟ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ فقیر نے اپنا سادہ سا پیالہ ایک طرف رکھا، دھیرے سے مسکرایا اور بولا، فقیر، ضرور، اگر آپ کو میرا یہ ساتھ قیمتی لگتا ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ وزیر نے فقیر کو اپنے ساتھ لیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار پہنچ گیا۔ دربار میں پہنچ کر وزیر نے بادشاہ کے سامنے جھک کر فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ وزیر، حضور، آپ کی خواہش کے مطابق میں آپ کی سلطنت کے سب سے امیر ترین شخص کو حاضر کر چکا ہوں۔ بادشاہ وزیر کی عقل و دانش پر اعتماد کرتا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے فقیر کو دیکھا جس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے اور ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا۔ بادشاہ، وزیر، تم مذاق کر رہے ہو؟ میرے سامنے کئی تاجر کھڑے ہیں جن کے خزانے میرے اپنے خزانے سے بڑے ہیں۔ تم اس فقیر کو سب سے امیر کہہ رہے ہو؟ ثبوت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وزیر کچھ کہتا، فقیر خود بولا۔ فقیر، بادشاہ سلامت، وزیر نے بالکل سچ کہا ہے۔ فقیر نے اپنی گردن سے تانبے کی ایک زنگ آلود زنجیر نکالی اور اسے بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ فقیر، میں آج تک کسی سے کوئی مدد نہیں لیتا تھا۔ میں اپنے خدا پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن کل رات میرے پاس جو آخری چیز تھی وہ یہ تانبے کی زنجیر تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ہاتھ میرا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ زنجیر میرے گدھے کو کسی درخت سے باندھنے کے کام آئے گی، مگر آج میں وزیر کے ساتھ آیا ہوں اور میں نے وہ زنجیر اپنے ساتھ نہیں لی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس دنیاوی آسائش کو بھی ترک کر دیا ہے۔ فقیر نے پھر مسکرا کر کہا، فقیر، اب آپ خود انصاف کیجئے۔ بادشاہ سلامت، وہ شخص امیر ہے جو دن رات اپنے مال کی حفاظت میں ڈوبا رہتا ہے، اب وہ شخص جو ہر حال میں مطمئن، صابر اور اللہ پر توکل کرنے والا ہو، جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، وہ سب سے زیادہ آزاد اور امیر ہے۔ یہ جو آپ کی سونے کی زنجیریں ہیں، یہ حقیقت میں آپ کی غلامی کی زنجیریں ہیں جو آپ کو کبھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے وزیر کی ذہانت اور فقیر کی حکمت کو تسلیم کیا اور اپنا بیش قیمتی ہیرے جڑا ہار فقیر کو تحفے میں دینا چاہا۔ فقیر، حضور، مجھے آپ کی سونے کی زنجیر نہیں چاہیے۔ میرا اطمینان اور صبر ہی میرا سب سے بڑا ہار ہے۔ فقیر بادشاہ کو جھک کر سلام کر کے اپنا مٹی کا پیالہ اٹھا کر اطمینان کی مسکراہٹ کے ساتھ واپس چلا گیا۔ حقیقی دولت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، بلکہ اس سے ہے کہ آپ کو کتنی کم چیزوں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی دولت وہ ہے جو آپ کے دل میں ہو، نہ کہ آپ کی تجوریوں میں۔ اگر آپ بھی اس دانائی اور قناعت کی طاقت سے متاثر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی زندگی کو حقیقی خوشحالی سے بھریں۔ گر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید اسلامی واقعات، روزانہ وظائف اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارا چینل فالو کریں۔